اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے معاملات دلدل میں پھنس چکے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا حق مار لیا گیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے کام کی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ حل ہو جائے گا، میں عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے۔ آج بھی وہ فرشتے مدد والے اتر سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ عمل کرنے پڑیں گے جو فرشتوں کو اتارنے والے، اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے والے عمل ہمیں کرنے پڑیں گے۔ مدد کے حوالے سے ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کس انداز سے کرتے ہیں، آپ خود سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جائیے قرآن پاک میں سورۃ الشعراء اٹھا کے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت لے کے فرعون کے پاس پہنچے۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، میں مختصر اشارے میں بات کروں گا کہ فرعون کو وہ بات سمجھ نہ آئی، فرعون دشمنی پہ اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو اس بات کی خبر فرعون کو ہو گئی۔ فرعون اپنے سرداروں اور لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گھوڑوں پر بیٹھ کے چڑھ دوڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر چکے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ پیچھے وہ فرعون آ رہا اپنے لشکر کے ساتھ۔ ناظرین کتنی پریشانی والا معاملہ ہے، وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمران، اور حکمران بھی ایسا جو متکبر تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، حالانکہ حقیقت رب تو آسمانوں پہ ہے۔ تو بہرحال وہ پیچھے لگ گیا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کس انداز سے کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں پہلے اس کے بندے بننا پڑے گا، ہمیں پہلے اس کی بندگی میں آنا پڑے گا، ہمیں پہلے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آنا پڑے گا، پہلے اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا۔ جب اس رب سے تعلق ہوتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دنیا کے دوست، دنیا کے سیاستدان، دنیا کے پاورفل لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ جب بھی آواز دیں، گناہ گار بندہ آواز دے، اللہ تو اس کی بھی سنتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کی کیوں نہیں وہ رب سنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، اب سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، اور دشمنی وقت کے بادشاہ اور متکبر کے ساتھ۔ اب دیکھیں رب نے مدد کیسی کی۔ موسیٰ میرے ساتھ دوستی ہے نا، اپنا عصا، اپنا جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اس کو آپ سمندر پر ماریے۔ سمندر پر مارا، مختلف روایات آتی ہیں کہ رستے بنے، یعنی بہتا ہوا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی، وہ بالکل خشک رستے اختیار کر گیا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ مختلف جو قبیلے تھے ان کے لیے الگ الگ رستے بن گئے۔ بہرحال ان خشک رستوں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت چڑھ دوڑے، یعنی رستوں کے اوپر نکل گئے۔ جب فرعون نے دیکھا، اس نے کہا چلو ان کے پیچھے۔ جب وہ اپنے گھوڑوں پر سوار موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اسی پانی میں داخل ہوا تو اللہ نے پھر حکم دیا کہ اپنے عصا کو پانی پر ماریے۔ جب مارا تو وہ جو خشک رستے سے ختم ہو کے پھر پانی کی شکل اختیار کر گئے، اور یہ فرعون غرق ہو گیا۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دشمن تھا فرعون، بڑا طاقتور دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، کیسی مدد کی جو عقل نہیں مانے گی، لیکن ہمارے رب نے قرآن میں کہہ دیا، مومن مسلمان تو اس پہ یقین کرتا ہے، ہمارے رب نے ایسی مدد کی کہ اب تک انسان سوچ کے دنگ رہ جائے گا کہ چلتے ہوئے پانی پر خشک رستے اپنے رب نے اپنے بندوں کے لیے بنائے، مدد کر دی۔ اب وہ غرق ہو گیا۔ کیا وہ اللہ جو سب سے طاقتور دشمن فرعون کو غرق کر سکتا ہے، فرعون کی پکڑ کر سکتا ہے، کیا ہمارے دشمنوں کی پکڑ نہیں کر سکتا جو ہمیں زیادتی اور ظلم کر رہے ہوں؟ تو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا عمل ذکر کروں گا، اگر وہ آپ عمل کریں گے، آج کے دور میں بھی آپ مصیبت اور پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی نے حق غصب کر لیا ہے، کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، کسی کے ظلم کا ڈر ہے آپ کو، اور کسی کا خوف آپ کے ذہن پہ مسلط ہو گیا، آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ وہ عمل جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، 3 اندھیروں میں عمل کیا، 3 پریشانیوں میں پھنس گئے تھے۔ سب سے پہلا اندھیرا رات کا اندھیرا، دوسرا اندھیرا پانی کا اندھیرا، تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا۔ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، اور رات کا بھی اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں کوئی ان کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے رب سے دعا کی، استغفار کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہاں سے باہر نکال لیا۔ تو آج بھی اگر کوئی دنیا کی کسی جیل میں پھنس گیا ہے، دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹے کیس میں پھنس گیا ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ،
100 مرتبہ وہ پڑھے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ وہ دعا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنا چاہتا تھا، پھنسے ہوئے تھے۔ تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم تجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، تو ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کر اور ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری حفاظت میں آتے ہیں۔ تو یہ دعا فجر کے بعد اور عصر کے بعد تینوں دعائیں 100 مرتبہ پڑھنی ہیں، ساتھ اس اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے۔ صرف یہ مطلب کے لیے دعائیں نہ ہوں، اس اللہ سے پھر ہمیشہ تعلق بنائیں۔ کبھی بھی کوئی آپ کسی جگہ بھی پھنسنے لگیں گے، کوئی معاملہ آپ پہ آنا پڑے گا، آنے کی کوشش کرے گا یا آ رہا ہے، وہ اللہ انشاءاللہ کن کہہ کے بھی اسے زائل کر سکتا ہے، آپ کی دعا سے بھی اسے زائل کر سکتا ہے، آپ کی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی دعا سے آپ کے معاملات بدل سکتے ہیں، آپ کی دعا سے آپ کے پھنسے ہوئے کیس حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس اللہ سے مانگنے کی بجائے یہ دنیا میں مانگنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ بھائی میں بیمار ہوں تو میں کس سے مانگتا ہوں؟ میں بھی تو اس سے مانگتا ہوں۔ اگر ڈائریکٹ ہم اس سے رابطہ کرنا شروع کر دیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اپنے معاملات اس اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں اور یہ دعائیں پڑھیں۔ ان دعاؤں کا میں نے بڑا رزلٹ دیکھا ہے۔ بہت سارے پھنسے کیس تھے، معاملات تھے، جنہوں نے یہ وظائف کیے، اللہ نے ان کو ان معاملات اور مصیبتوں سے نکال لیا۔